اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فضیلت در حقیقت علم کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کی بنا پر فضیلت دی۔ اگر اہل تقوی اللہ کے نزدیک مکرم ترین ہے تو تقوی یعنی خوف الہی اسی شخص میں زیادہ ہوگا جس کو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی تم میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں، اس لیے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو انسان کی فضیلت علم ہی کے سبب ہے۔ سید الاولیاء حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کے علوم معارف کی انتہا نہیں، چنانچہ آپ کے مد مقابل کوئی ولی نظر نہیں آتا جو اس بات کا اظہار کرتا ہو کہ فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی نوازا تھا۔ علم ظاہری کا عالم یہ تھا کہ مشکل ترین مسائل اور ایسے فتاوی آپ کے پاس لائے جاتے جن کا جواب دیگر علماء و فقہا سے نہ بنتا تھا، اور آپ بغیر کسی کتاب سے رجوع کیے فی البدیہہ جواب ارشاد فرما دیتے تھے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک فتویٰ اس بارے میں پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی طلاق پر قسم کھائی کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جس میں اس وقت اس کا کوئی شریک نہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو طلاق۔ علماء عرب و عجم اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ سنتے ہی فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف میں مطاف کو خالی کروائے اور تنہا طواف کرے۔ اسی طرح علوم باطنی بھی آپ کے بہت زیادہ تھے، اور وہ کیوں نہ ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا مبارک لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ نے 6 بار اپنا مبارک لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ گویا کہ علوم فیضان نبوت اور علوم فیضان ولایت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان اور وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ شیخ ابو البرکات بن سخر فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم ہر ولی اللہ کے ظاہری اور باطنی احوال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آیا اور اس نے جو کچھ طلب کیا اللہ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمایا۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں مشائخ سے منقول ہے کہ ہم ایک دن سیدنا غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جس کا جو چیز چاہے مانگے۔ شیخ ابو المسعود احمد بن حریمی اٹھے اور عرض کی میں ترک تدبیر و اختیار چاہتا ہوں۔ شیخ محمد بن قائد نے کہا مجھے مجاہدہ پر قوت چاہیے۔ شیخ ابو القاسم عمر بزاز نے کہا مجھے اللہ کا خوف عطا ہو۔ شیخ ابو محمد حسن فارسی نے کہا میرا اللہ کے ساتھ ایک حال تھا جو ضائع ہو گیا، مجھے وہ حال واپس مل جائے۔ شیخ جمیل ابو یوسف نے عرض کی مجھے حفظ وقت کی ضرورت ہے۔ شیخ ابو حفص عمر غزالی نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ جلیل سرسری نے کہا میں چاہتا ہوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک مقام قطبیت پر فائز نہ ہو جاؤں۔ شیخ ابو البرکات نے عرض کی مجھے محبت الہی میں بے خودی درکار ہے۔ شیخ ابو الفتح المعروف بن الحدر بن نصر بغدادی نے کہا میں قرآن و حدیث کو حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الخیر نے کہا مجھے ایسی معرفت درکار ہے جس میں موارد ربانیہ اور غیر ربانیہ میں تمیز کر سکوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا میں وزارت کا نائب بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتح نے عرض کی مجھے درباں رسائی کی خواہش ہے۔ ابو القاسم نے عرض کی مجھے حاجب باب عزیز بنا دیجیے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کی خواہشات سننے کے بعد یہ آیت پڑھی وَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ میں تمام کی مدد کر رہا ہوں اور یہ تمام نعمتیں تیری پروردگار کی عطا سے ہیں اور تیری پروردگار کی عطا سے کوئی چیز مانے نہیں۔ یعنی حضور غوث پاک کا علوم و معارف کیسا تھا کہ اتنے لوگوں کی
تمام خواہشات سننے کے بعد آپ نے قرآن کی ایک آیت سے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ ابو الخیر کا بیان ہے، خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پا لیا، میں نے ان تمام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جو چاہتے تھے۔ چنانچہ شیخ ابو المسعود حسب منشا ترک اختیار کی انتہا کو پہنچ گئے، اور اس میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں میرے مصلی سے آگے کوئی خطرہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ شیخ محمد بن قائد کی قوت مجاہدہ اتنی بڑی کہ وہ مجاہدات میں اہل زمانہ کو پیچھے چھوڑ گئے اور 14 سال تک زیر زمین مجاہدہ کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھوک کو بھوکا کر دیا، پیاس کو پیاسا اور نیند کو سلا دیا، اور بیداری کو بیدار کر دیا، اور ڈر کو ڈرا دیا، اور مصائب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شیخ عمر عباس خوف الہی کے کمال درجے پر پہنچے۔ شیخ حسن فارسی پر جب حضرت غوث پاک نے نگاہ کی تو وہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہی مضطرب ہو گئے، اور دوسرے دن ان سے جب ملاقات ہوئی تو بتایا کہ میرے احوال جو ایک مدت سے سلب ہو گئے تھے سیدنا غوث الاعظم کی ایک نگاہ سے لوٹا دیے گئے۔ شیخ جمیل کو حفظ مراعات و نفس میں وہ چیزیں حاصل تھیں جو میں نے کہیں نہیں پائی، یہاں تک کہ آپ اپنی تسبیح کو اگر کھونٹی پر لٹکا دیتے تب بھی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے چلتے رہتے۔ شیخ عمر غزال نے کئی قسم کے علوم جمع کر لیے اور ان تمام کو ازبر کر لیا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی لائبریری کی ہزاروں کتابیں فروخت کر دیں، اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں رہی کہ مجھے تمام زبانیں یاد ہو گئیں۔ شیخ ابو البرکات حمامی پر جب حضور غوث الثقلین نے نگاہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور ایک مدت کے بعد میں نے انہیں قرح کے میدان میں آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا۔ میں نے گفتگو بھی ان سے کرنا چاہی تو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں نے دعا کی، اللہ حضور غوث الثقلین کے طفیل ان کی عقل کو لوٹا دے تاکہ وہ مجھ سے بات کر سکیں۔ چنانچہ وہ اٹھے اور میرے پاس آ کر سلام کیا۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ فرمایا غوث الاعظم کی ایک نگاہ نے اللہ کی محبت میں اس قدر محو کر دیا کہ میرا وجود اور نفس بھی درمیان سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد ان پر پھر وہی حالت طاری ہو گئی۔ شیخ ابو الفتح نے 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر وہ سبائے قراءت پر ماہر ہو گئے اور بہت سی کتب حدیث انہوں نے زبانی یاد کر لیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مجھے حق و باطل میں فرق محسوس ہو، تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے میں رکھا تو مجھے نور آتا دکھائی دیا، اور اس دن کے بعد سے مجھے ایسا اللہ رب العزت نے مرتبہ عطا کیا کہ حق و باطل میں واضح فرق محسوس ہونے لگا۔ عبداللہ بن حبیرہ نائب وزارت پر مامور ہوئے اور مدت تک اسی عہدے پر رہے۔ ابو الفتح کو خلیفہ کے گھر کی تولیت مل گئی، ابو القاسم کو خلیفہ کے دروازے پر حاجب مقرر کیا گیا، اور تمام طویل مدت تک اپنے عہدوں پر فائز رہے۔ شیخ خلیل اپنے وصال سے 7 روز قبل قطبیت کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ کہا تو نے کہ جو مانگوں ملے گا، رضا تجھ سے ہے تیرا سائل یا غوث۔ کہا تو نے کہ جو مانگوں ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔